السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم پر اپنی بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم نعمت ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا، دین اسلام کا پیروکار بنایا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنایا، آپ کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والا بنایا، توحید کی گواہی دینے والا بنایا. ہم کو ان لوگوں میں سے نہیں بنایا، ہم کو اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اسلام کی ہدایت دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والا بنایا، توحید کا کلمہ پڑھنے والا بنایا. لیکن توحید کا کلمہ پڑھنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والے جو اپنی دانست میں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، لیکن اسلام کے نام پر جو اعمال وہ انجام دیتے ہیں وہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ اسلام کے نام پر اس دین کی اتباع کر رہے ہوتے جو ملاوٹی دین ہے، اسلام کے نام پر وہ بدعات انجام دے رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ہم اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خالص دین کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائی. جب میں کہتا ہوں خالص دین کی اتباع تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دین جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے، وہ دین نہیں جس کے اندر دنیاوی چیزیں ملا کر کے اس کو ملاوٹی بنا دیا گیا ہے. تو دین کے معاملے میں ہماری کوشش اور زیادہ ہونی چاہیے کہ ہم کوئی ملاوٹی دین کو دین سمجھ کر کے، اسلام سمجھ کر کے اس کے اوپر نہ چلیں، کیونکہ اگر کسی ملاوٹی دین کو ہم دین سمجھ کر کے اس پر چلیں گے تو یہ ہماری آخرت کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. اگر ہم ملاوٹ والے کسی دین کی اتباع کریں گے تو یہ دین ملاوٹی جو ہے وہ ہماری آخرت کو نقصان پہنچانے والا ہے. تو ایک مسلمان دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی خریدتا ہے، موبائل بھی خریدنے جاتا ہے تو وہ اس کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ اس کو اوریجنل موبائل ملے، وہ گاڑی خریدتا ہے تو اس کوشش کرتا ہے کہ اوریجنل گاڑی ملے. تو دین کے معاملے میں اس کی طبیعت اور زیادہ حساس ہونی چاہیے کہ وہ اوریجنل دین کی اتباع کرے. اور اوریجنل دین کون سا ہے؟ اوریجنل دین وہ دین ہے جو آسمان سے نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن مجید کے اندر کس چیز کی اتباع کا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس دین کی جو تم پر آسمان سے نازل ہوا ہے. تو ہم کو دین کے ہر معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ آسمان سے اترنے والی وحی میں دین کی اس عمل کی دلیل ہے کہ نہیں دلیل ہے. یہ میری ساری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ جو ہے دین، کوئی بھی چیز اگر دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں، دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے اس کا آپ کو پابند نہیں بنایا ہے
کہ کوئی گاڑی آپ چلا رہے تو اس کی دلیل قرآن و حدیث میں ہونی چاہیے، یا کوئی موبائل چلا رہے تو اس کی دلیل قرآن و حدیث میں ہونی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ پنکھا چلائیں تو اس کی دلیل قرآن و حدیث میں ہونی چاہیے. لیکن دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ جو آسمان سے جو دین تمہارے رب نے تمہارے لیے نازل کیا ہے اس دین کی اتباع کرو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھنے والا ہے کہ جو وحی میں نے اپنے نبی پر اتاری تھی تم نے اس وحی کی اتباع کی کہ نہیں کی. ملاوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملاوٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو اس کو دین بنا دینا، اس کو ملاوٹ کہتے ہیں دین کے اندر. اس کو بدعت کہتے ہیں دین کے اندر. اور یہ بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی موضوع پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے اپنی امت کو بدعت سے ضرور آگاہ کرتے. آپ بدعت کی خطرناکی سمجھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صدقہ دینے کے لیے حکم دینے کے لیے کھڑے ہوئے، صدقے کا حکم دینے کے لیے، نکاح پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا حکم دینے کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلہ رحمی کا حکم دینے کے لیے کھڑے ہوئے. کسی بھی موضوع پر خطبہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بدعت کی خطرناکی سے ضرور آگاہ کیا. اللہ کے نبی کے ہر خطبے کا حصہ ہوتا تھا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کی بہترین کتاب، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دین یا تو اللہ کی کتاب سے ملے گا یا تو رسول اللہ کے طریقے سے ملے گا. اور سب سے بری چیز دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے. فَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سارے معاملات میں سب سے برا معاملہ ہے دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ایجاد کی گئی ہر نئی چیز بدعت ہے. وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. بہت ہم کو اس بات سے بچنا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا فکر تھی کہ میری امت کہیں بدعتوں کا شکار نہ ہو جائے، دین میں نئی چیزیں ایجاد نہ کر لے، تو ہم کو اس سے بہت بچنا ہے کہ ہم دین کے نام پر کسی ایسی چیز پر عمل نہ کریں جس کا ثبوت ہم کو قرآن و حدیث سے نہ ملے. یہ اہل حدیث کی دعوت ہے کہ کوئی چیز کو اگر آپ دین سمجھ رہے ہیں تو یا تو قرآن میں اس کی دلیل ہونی چاہیے یا تو حدیث میں اس کی دلیل ہونی چاہیے. ہمارا دین آسمان سے نازل کیا ہوا ہے، ہمارا دین زمین پر ایجاد نہیں کیا گیا. ہماری نمازیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، ہمارے روزے آسمان سے نازل ہوئے ہیں، ہمارا حج آسمان سے نازل ہوا ہے. ساری چیزیں دین کے آسمان سے نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر اس کو ایجاد نہیں کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، دین مکمل ہو گیا. قیامت کے دن ہم سے اسی دین کے بارے میں سوال ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. ہم سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا تھا تم نے اس کو مانا کہ نہیں مانا. کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھے گا کہ وہ 2ری صدی ہجری میں یا 3ری صدی ہجری میں یا 4تھی صدی ہجری میں کچھ لوگوں نے نئی عید ایجاد کر دی تھی، تم وہ عید کیوں نہیں مناتے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا ہم سے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا میرے نبی کی بات کیوں نہیں ماری، میرے نبی کے صحابہ کے طریقے سے کیوں نہیں چلے، میری کتاب کو کیوں نہیں مانا؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ فلاں لوگ عید مناتے تھے تم نے کیوں نہیں منائی؟ اللہ تعالیٰ ہمارا دین آسمان سے نازل ہوا ہے، دین آسمان سے نازل ہوتا ہے. بدعتیں بندوں کی ایجاد ہوتی ہیں. لوگ ہم سے سوال کرتے نا کہ ہم عید میلاد کیوں نہیں مناتے. اس کا سب سے اہم ترین جواب تو یہی ہے کہ ہم عید میلاد اس لیے نہیں مناتے کیونکہ دین اللہ تعالیٰ نے نبی پر مکمل کر دیا ہے، اور نبی پر جو دین مکمل کیا گیا ہے اس میں عید میلاد کا کوئی ذکر نہیں ہے. نہ قرآن میں عید میلاد کا ذکر ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں عید میلاد کا ذکر ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عید میلاد مناتے تھے. اتنی دلیل کافی ہے بس. بھائی کسی چیز کو آپ اگر اسلام کا حصہ قرار دے رہے ہیں تو اسلام کہاں ہے؟ اسلام یا تو قرآن میں ہے یا تو اللہ کے نبی کی حدیثوں میں. آپ یا تو قرآن سے عید میلاد کی دلیل دے دیجیے یا تو حدیث سے عید میلاد کی دلیل دے دیجیے. اور اگر آپ نے دلیل دے دی تو پھر اہل حدیثوں سے زیادہ دلیلوں کی اتباع کرنے والا کون ہے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی بھی کوئی سنت اگر مل جاتی ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنائیں اور اس کو پھیلائیں. ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ مناظرے کرنے والے لوگ ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں الحمدللہ کہ ان کو اللہ کے نبی کی سنت بتائی جائے اور ہم کہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے مسلک کے خلاف ہے. نہیں الحمدللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی جائے تو کہیں ہمارے امام کا مسلک اس پر نہیں ہے، ہمارے علماء کا فتویٰ اس پر نہیں. ہم سے زیادہ
سنتوں کا اور دلیل کا متبع کون ہے؟ ایک دلیل اگر مل جائے عید میلاد منانے کی قرآن سے یا اللہ کے نبی کی حدیث سے یا صحابہ کے عمل سے، انشاءاللہ جو سب سے بڑا جلوس عید کا نکلے گا عید میلاد کا، وہ مسلمانوں کا، وہ اہل حدیثوں کا ہوگا۔ ہم سے زیادہ کون اللہ کے نبی کی سنتوں کا اور دین کا متبع؟ پر ہم دین کون سا مانتے؟ آسمان سے اترا ہوا دین مانتے ہیں، ہم لوگوں کا ایجاد کیا ہوا دین نہیں مانتے۔ ہم اللہ اس کے رسول کی بات ماننے والے اور اطاعت کرنے والے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دینے والے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اگر اللہ اس کے رسول نے عید میلاد منانے کا حکم دیا تو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ رفع الدین کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے۔ ہم تو آمین تیز بولتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آمین بولتے تھے۔ ہم تو لوگوں سے جھگڑے کر لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو لے کر کے۔ ہم اگر دین میں عید میلاد کا ذکر ہو تو کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور اللہ کے نبی کی دلیل چھوڑ دیں گے؟ نہیں، لیکن ہم دین میں دلیل کی اتباع کرتے ہیں، دلیل، اور دلیل عید میلاد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔ اگر کسی کو ملے ایک دلیل اہل حدیثوں کو لا کر کے، عید کیا ہے اصل میں یہ بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ عید کیا ہے؟ عید جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ عید ایک عبادت ہے نا بھائی، ہم جو دو عیدیں مناتے ہیں متفق علیہ عیدیں، کیا یہ کسی انسان نے ایجاد کر دی تھی؟ نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ہم کو حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ میں آئے تو دیکھا کہ انصار کے لوگ دو عیدوں کا دین ان کا ہے، وہ اس میں ناچتے گاتے ہیں اور کھیلتے کودتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ دن ان دو دنوں کے بجائے دو دن عید کے دے دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں۔ ان اللہ قد ابدل لکم، اللہ نے تم کو دیے ہیں دو عید کے دن۔ سبحان اللہ، ہم اللہ کی دی ہوئی عید مناتے، ہم انسانوں کی دی ہوئی عید نہیں مناتے، اللہ کی دی ہوئی عید مناتے کہ اللہ نے دو دن عید کے دیے ہیں۔ اور الحمدللہ ان دونوں عیدوں میں بھی اہل حدیث جتنا سنت کے مطابق عید مناتے ہندوستان میں اور کوئی فرقہ نہیں مناتا۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں نا، تو ہماری مسلمان عورتیں بھی عید مناتی ہیں، مرد بھی عید مناتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے ہندوستان میں اتنی دین کی نشر و اشاعت کے باوجود خواتین پر پابندی ہے کہ وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہیں منا سکتی ہیں، وہ عیدگاہ میں جا کر کے عید کی نماز نہیں ادا کر سکتی ہیں۔ جو عید جس کے منانے کا حکم اللہ نے، رسول اللہ نے دیا ہے، وہ عید تو نہیں مناتے آپ نے عورتوں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے عید کی نماز پڑھنے پر۔ آپ کو لگتا ہے کہ فتنہ ہو جائے گا عیدگاہ میں اگر عورتیں جائیں گی تو اللہ اس کے رسول کی دی ہوئی تو آپ نہیں مناتے، اور اپنی طرف سے آپ نے عید ایجاد کرنی۔ عید کیا ہے؟ عید دین ہے، عید عبادت ہے، اور عبادت کون سی مشروع ہوتی ہے؟ جو اللہ نے طے کی ہے۔ ہم اللہ کی عبادت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کہ میرا من بولتا ہے کہ میں ہاتھ اوپر اٹھ کر کھڑے کر کے دھوپ پہ کھڑے ہو جاؤں اور اس طرح اللہ کی عبادت کروں۔ ایسی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ عبادت وہی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ نماز آپ اپنی مرضی سے جتنی چاہے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ نماز آپ وہی پڑھ سکتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا، ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں جتنا اللہ نے حکم دیا، اتنی ہی پڑھ سکتے ہیں جتنا اللہ نے حکم دیا۔ اپنی مرضی سے اس میں ہیر پھیر نہیں کر سکتے آپ کہ آپ کو جب مرضی میں آیا 5 کی جگہ آپ نے 6 وقت کی نمازیں بنا لی۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ نے 5 وقت کی نمازیں دی تو 5 وقت کی نمازیں رہیں گی۔ آپ سوچو چلو 1 وقت کی نماز اور نہیں ایجاد کر لیں، تو نہیں ایجاد کر سکتے آپ۔ دین میں نہ رسول اللہ کے آگے جانا ہے، نہ رسول اللہ کے حکم کے پیچھے رہ جانا ہے۔ جہاں اللہ کے رسول نے کھڑا کیا وہیں پہ کھڑا رہنا ہے، نہ اس سے آگے جانا ہے نہ اس کے پیچھے آنا ہے۔ یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے۔ آپ کا گھر ہو اور میں گھر میں آ کر کے آپ کے داخل ہو جاؤں اور کہوں کہ یہ آپ نے فریج یہاں جو رکھا ہوا ہے اس کو ہٹاؤ، یہاں کرو، اور سلنڈر یہاں رکھو، گیس یہاں رکھو، چولہا یہاں رکھو، بیڈ یہاں پہ رکھو، یہ والی کھڑکی توڑ کر کے کھڑکی یہاں کر دو، دروازہ یہاں کر دو۔ آپ کہیں گے آپ کون ہوتے ہیں میرے گھر میں دخل اندازی کرنے والے؟ میری مرضی، میں جہاں فریج رکھوں، جہاں کباڑ رکھوں، جہاں کمپیوٹر رکھوں، میری مرضی۔ تو بھائی آپ کے گھر میں آپ کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چلتی، جتنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ اور اللہ کے دین میں آپ کی مرضی چلے گی کہ آپ جب من میں آئے گا نئی عید ایجاد کر لیں گے، ہاں، جب من میں آئے گا نئی نماز ایجاد کر لیں گے، جب من میں آئے گا نئے روزے ایجاد کر لیں گے۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثواب کی ایجنسی دی ہوئی ہے؟ لوگوں نے ایسا دین کا معاملہ بنا دیا ہے کہ جیسے جیسے مولویوں کے پیٹ بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں کی عیدیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب تک کہ تو یہ تھا کہ ایک عید ایجاد کر لی عید میلاد کے نام سے، اب بعض علاقوں میں نے دیکھا ہے 4تھی عید ایجاد ہو رہی ہے عید غوثیہ کے نام سے۔
عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی وفات پر بھی لوگوں نے عید منانے کا ایک طریقہ شروع کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے؟ کھلواڑ ہے یہ اللہ کے دین کے ساتھ کہ آپ کی جب مرضی میں آئے گا آپ نماز ایجاد کر لیں گے. صلاۃ غوثیہ کے نام سے ایک نماز ایجاد کر لی, عید غوثیہ کے نام سے ایک عید ایجاد کر لی. ایسا دین میں نہیں چلتا ہے. دین میں آپ کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے, آگے بڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا. ہم عید میلاد کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ ہم اللہ کے نبی سے آگے نہیں بڑھنے والے, اللہ کے نبی کو فالو کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے اللہ کے نبی کہہ دیجیے اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو مجھ کو فالو کرو, میرے پیچھے چلو. پیچھے چلنا ہے اللہ کے رسول کے, اللہ کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا ہے. منع کیا گیا ہے ہم کو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. بدعتی کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے رسول نے 2 عید منائی, میں 4 عید مناؤں گا. اللہ کے رسول سے تو اللہ کے رسول سے آگے بڑھ کے کوئی جنت میں تو نہیں جا سکتا, پیچھے چلنا پڑے گا. رسول نے 2 منائی, تم بھی 2 مناؤ, آگے مت بڑھو رسول اللہ سے. اللہ کے رسول سے بڑا متقی کوئی نہیں ہو سکتا, اللہ کے رسول سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں ہو سکتا. آپ وہ دیکھیے 3 صحابہ آئے ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے بتایا آدھی رات اللہ کے نبی سوتے ہیں, کچھ رات اللہ کے نبی سوتے ہیں کچھ حصہ, اور کچھ حصہ رات میں نماز پڑھتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن روزہ رکھتے, کسی دن روزہ نہیں رکھتے. جو بھی اللہ کے نبی کے معمولات سے بتائے صحابہ کو لگا کہ یہ تو بہت کم ہے, شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں اور آپ کو تو جنت کی بشارت مل گئی ہے, اس لیے اللہ کے نبی کم عبادت کرتے ہو تو ہم اللہ کے رسول سے زیادہ عبادت کریں گے. تو ایک صحابی نے قسم کھا لی کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا, سوؤں گا ہی نہیں. ایک نے قسم کھائی میں روزانہ روزہ رکھوں گا, کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں. ایک نے قسم کھا لی کہ میں عورتوں سے شادی ہی نہیں کروں گا, اللہ کے رسول نے کر لی ہے تو اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں اور مجھ کو تو بہت عبادت کی ضرورت ہے, شادی کروں گا بیوی بچوں کے جھنجھٹ رہیں گے, شادی ہی نہیں کرتا ہوں, بغیر شادی کی زندگی گزاروں گا, اللہ اللہ کروں گا صرف زندگی بھر. جب اللہ کے رسول کو یہ بات چلی تو اللہ کے رسول غصہ ہو گئے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. صحابہ کرام کو جمع کیا ارجنٹ, سب کو جمع کر کے فرمایا کہ میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ لوگ ایسا ایسا بول رہے ہیں. واللہ انی لاخشاکم باللہ واتقاکم انا, تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں, سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا میں ہوں. مجھ سے زیادہ اللہ سے نہیں ڈر سکتے, مجھ سے زیادہ عبادت گزار اور پرہیزگار نہیں بن سکتے. لیکن دیکھو میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں, کسی دن روزہ رکھتا ہوں کسی دن نہیں رکھتا ہوں, واتزوج النساء اور عورتوں سے شادی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, تو جو میری سنت کو چھوڑ دے وہ میرے طریقے پہ نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو ہماری سنت چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جتنا رسول اللہ نے کیا اتنا کرنا ہے. رسول اللہ نے 2 عیدیں منائی, 2 عیدیں منانا ہے, نہ 1 منانا ہے, نہ 4 منانا ہے, 3 منانا ہے. جہاں رسول اللہ نے روک دیا وہیں رک جانا دین ہے. ہم اس لیے عید نہیں مناتے عید میلاد, کیونکہ رسول اللہ نے نہیں منائی. رسول اللہ نے کہا جتنا میں نے کیا اتنا کرو. بدعتی کیا سوچتا ہے میں اللہ کے رسول سے زیادہ کر کے دکھاؤں گا, اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی کر نہیں سکتا. ہم اس لیے عید میلاد نہیں مناتے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے, ان کے پیچھے رہنا ہے. ہم عید میلاد اس لیے نہیں مناتے کیونکہ کافروں کی مشابہت ہے. ہمارے دین میں میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش کا دن, برتھ ڈے, جنم دن, اور ہمارے دین کے اندر برتھ ڈے منانے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. برتھ ڈے منانے کا رواج کہاں سے آیا؟ یہ عیسائیوں کی طرف سے آیا. اور عیسائیوں میں بھی جو نصارہ کا اصل دین ہے, جو ان کی کتابیں ہیں, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے, اب وہ گرچہ محرف بھی ہو گیا ہے لیکن اس میں بھی آپ کو بائبل میں اور انجیل میں آپ کو کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش منانے کے دن کا بھی ذکر نہیں ملتا ہے. جو بائبل وغیرہ میں ذکر ملتا بھی ہے یا یہودیوں کی بعض کتب میں ذکر بھی ملتا ہے, وہ ملتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ اپنا جنم دن منایا کرتا تھا, اپنا یوم پیدائش مناتا تھا. یہ جو کرسمس مناتے ہیں عیسائی حضرات, یہ خود ان کی اپنی کتابوں میں کہیں پہ بھی یہ ثابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیدائش کا دن منایا ہو یا اپنی پیدائش کے دن منانے کا حکم دیا ہو. یہ تو خود عیسائیوں کے دن میں بدعت ایجاد کر لی کچھ عیسائیوں نے. اور بعض جو ہے تاریخی کتب میں آتا ہے کہ 200 یا 250 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 200 یا 250 سال بعد کسی بادشاہ نے جو ہے وہ
کرسمس منانے کی ایجاد کی، ورنہ کرسمس کا کوئی ذکر جو ہے خود عیسائیوں کی کتاب میں جو تحریف ہو چکی ہے ان کتابوں میں بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے مذہبی پیشوا کا یوم پیدائش منانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ یہ ہندو مذہب میں ہے، یہ جین مذہب میں ہے، یہ بدھ مذہب میں ہے، یہ عیسائیوں میں ہے کہ وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کا جنم دن مناتے۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے جنم دن منانا، برتھ ڈے منانا، میلاد منانا۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ کبھی نہیں رہا ہے کہ وہ پیدائش کا دن منائیں۔ یہ اصلاً یہ بدعت جو ہے یہ مشابہت ہے کافروں کی، عیسائیوں کی اور دوسرے لوگوں کی جو اپنے مذہبی پیشواؤں کا جنم دن مناتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا کوئی ثواب کا کام ہوتا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نعوذ باللہ نہیں بتاتے؟ ہم اس لیے نہیں مناتے کہ جو اللہ، ہم تو ہمارا نبی کے بارے میں گمان بلکہ ہمارا یقین بلکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن منانا کوئی ثواب کا کام ہوتا تو پیارے نبی ہم سے چھپاتے نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ تعالی والا قد امرتکم بہ، میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جو تم کو اللہ سے قریب کرنے والی ہو، لیکن میں تم کو اس کا حکم دے دیا ہے۔ کوئی چیز آپ بتائیے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہزاروں رحمتیں آپ پر نازل ہو، ہم کو جوتا پہننے کا طریقہ بتا دیا، ہم کو موچھ کاٹنے کا طریقہ بتا دیا، ہم کو بال میں کنگھی کیسے کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، ہم کو انگوٹھی پہننے کا طریقہ بتا دیا، ہم کو استنجا کے آداب بتا دیے، بیت الخلاء کے آداب بتا دیے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسا ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسا ہے، پینا کیسے ہے، ایک ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ کیا اس نبی کے بارے میں نعوذ باللہ یہ گمان بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری عید جو ہے وہ چھپا لی اور امت کو نہیں بتائی؟ کیسے کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور اگر بتائیے تو لائیے قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، کہیں قرآن و حدیث میں عید میلاد کا کوئی تذکرہ؟ چیلنج ہے ہمارا کہ کوئی تذکرہ نہیں ملا سکتا عید میلاد کا۔ ہاں، اگر آپ اللہ کے نبی کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جس نبی نے نماز کے ایک ایک معمولات بتا دیے، روزے کا ایک ایک طریقہ بتا دیا، جس نے بیت الخلاء کے آداب تک بتا دیے، اس نے پوری ایک عید اپنی امت سے نعوذ باللہ چھپا لی؟ اس لیے بدعتی جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ کے رسول پر بہتان باندھنے والا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے امت کو نہیں بتایا، اب میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا کہ ابلیس کے علاوہ سارے خوشیاں مناتے ہیں، اور میں بتا رہا ہوں۔ بھائی ابلیس ہی نے بتایا ہوگا کہ ابلیس کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں، ہمارے نبی نے تو نہیں بتایا۔ ابلیس کب خوشی مناتا ہے، کب نہیں مناتا ہے، اس کی دلیل بھی آپ کو قرآن و حدیث سے دینی پڑے گی، کیونکہ ابلیس کو آپ دیکھتے ہیں کیا؟ ابلیس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے؟ ابلیس نے آپ کے آ کر کے آپ کو بتایا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے؟ کس نے بتایا کہ ابلیس کے علاوہ ساری خوشیاں مناتے ہیں؟ ابلیس کب خوشی مناتا ہے، کب نہیں مناتا ہے، اس کی دلیل بھی یا تو آپ کو قرآن سے دینی پڑے گی یا تو حدیث سے دینی پڑے گی۔ اہل حدیث بغیر دلیل کے دین کے کسی چھوٹے سے مسئلے کو بھی قبول نہیں کرتا۔ عید منانا تو بہت بڑی بات ہے۔ بھائی ہم 2 عیدیں مناتے ہیں نا، کیسے مناتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، آپ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس عید کا ایک ایک ادب آپ کو مل جاتا ہے۔ دیکھیے ابھی کچھ مہینے پہلے عید الاضحیٰ پر ہمارا درس ہوا تھا نا، ایک ایک طریقہ، کیسا جانور رہنا چاہیے، اس کے کیا کیا جو ہے خصائص ہوں گے تو قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوگی، کتنے مسائل، یعنی 100 کے قریب مسائل ہم نے شاید غالباً اپنے اس پروگرام میں دیکھے تھے۔ ایک ایک باریک تفصیل آپ کو عید کے بارے میں مل جاتی ہے، قربانی کے بارے میں، عید الفطر کے بارے میں ایک ایک باریک تفصیل آپ کو مل جاتی ہے۔ تو اتنی باریک باریک تفصیلات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں، اور آپ جب کوئی حدیث کی کتاب کھولتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ ابواب ملتے ہیں محدثین کے، کہ محدثین نے باب باندھا ہے عید الفطر کے بارے میں، عید الاضحیٰ کے بارے میں۔ ساری آپ حدیث کی کتابیں اٹھا لیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، کسی ایک محدث نے بھی اگر عید میلاد پر کوئی باب باندھا ہو تو بتا دیں، کہیں نہیں باندھا، کیونکہ وہ تھا ہی نہیں ان کے زمانے میں۔ یہ تو بعد کے لوگوں نے ایجاد کر لی، اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تو عید میلاد کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول کے خلاف بھی بدگمانی ہے۔
اگر جو نبی ہم کو زندگی کی باریک سے باریک تفصیلات بتا گیا، کیا وہ نبی پوری کی پوری ایک عید ہم سے چھپا لے گا؟ ہم کو نہیں بتائے گا۔ جس نبی نے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے ثواب کے کام کا ہم کو بتا دیا، آپ سوچئے عید میلاد کو کتنا بڑا بنا کر کے پیش کرتے ہیں وہ لوگ جو مناتے ہیں، اتنا بڑا بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ عید میلاد منانے والے نہیں ہیں تو وہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، آپ کو گستاخ رسول قرار دیتے ہیں، آپ کو گستاخ صحابہ قرار دیتے ہیں، آپ کو کافر مشرک تک قرار دے دیتے ہیں۔ تو بھائی اتنی بڑی بات تھی تو اللہ کے رسول نے کیوں نہیں بتائی؟ اللہ کے رسول نے کیوں چھپا لیا؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیوں نہیں آیا اگر اتنی بڑی بات تھی تو اس لیے فتنہ ہے، فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دینا فتنہ ہے۔ آپ کی مرضی نہیں چلے گی کہ آپ کو یہ کام اچھا لگتا ہے اس لیے آپ کر رہے ہیں، اچھا لگنے سے کام اچھا نہیں ہو جاتا، اچھا وہی ہے جو اللہ اور رسول اللہ نے اچھا قرار دیا ہے، آپ کے اچھا لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں کتنا بھی اچھا لگے۔ ابن عمر ترمذی کی ایک روایت ہے اور کتنی پیاری روایت ہے اور ان بدعتیوں کے خلاف کتنی بڑی دلیل ہے۔ ابن عمر کے پاس ایک آدمی آیا، اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ پر سلامتی ہو۔ کتنی اچھی بات تھی بھائی، رسول اللہ پہ سلامتی بھیجائے، کوئی اس نے گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی گالی نہیں دی، کوئی بہتان نہیں باندھا، کوئی غیبت نہیں کی، رسول اللہ پر سلامتی ہو، یہ لفظ کہا ابن عمر کے سامنے جب چھینک آئی تو ابن عمر نے کہا دیکھو میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، بات تو تمہاری درست ہے، اللہ کی سلامتی ہونی چاہیے رسول اللہ پر، لیکن ایسا مت بولو، اللہ کے رسول نے ہم کو یہ طریقہ نہیں سکھایا ہے، تم کو اچھا لگ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کچھ بھی کر لو، اللہ کے رسول نے ہم کو سکھایا کہ جب چھینک آئے تو ہم کہیں الحمدللہ علی کل حال، جیسا رسول اللہ نے بتایا ویسا تم کو کرنا ہے، اپنی مرضی سے تم آگے نہیں بڑھ سکتے، تم کو اچھا لگنے سے کوئی دین میں اچھا نہیں ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کو اچھا لگنا چاہیے تب کوئی چیز اچھی ہوگی۔ یعنی ہمارے یہاں جو حضرات عید میلاد مناتے ہیں، ایک طرف تو وہ کہیں گے کہ قرآن و حدیث میں اس کی دلیل ہے اور الٹی سیدھے دلیلیں دینے کی کوشش کریں گے، دوسری طرف یہ کہیں گے بدعت حسنہ ہے، تو بھائی یا تو تسلیم کر لو کہ پہلے بدعت ہے کہ نہیں ہے، اگر بدعت تسلیم کرتے ہو اس کا مطلب قرآن حدیث میں اس کی دلیل نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس پر بحث کرو کہ یہ بدعت حسنہ ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک طرف خود ہی کہیں گے کہ قرآن و حدیث میں اس کی دلیل ہے اور انشاءاللہ وہ دلیلیں بھی ہم دیکھیں گے کہ کون سی دلیلیں لاتے ہیں، وہ دلیلیں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، تو ایک طرف خود ہی کہیں گے قرآن و حدیث میں اس کی دلیل ہے، دوسری طرف کہیں گے ہاں یہ بدعت تو ہے پر بدعت حسنہ ہے، تو بھائی بدعت ہے تو پہلے تسلیم کر لو، بدعت ہے مطلب قرآن و حدیث میں اس کی دلیل نہیں ہے، اور بدعت ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت اچھی نہیں ہو سکتی۔ صحابی کہا کرتے تھے وہیں رہا الناس حسنا، لوگوں کو کتنا بھی اچھا لگے لیکن اگر اللہ اس کے رسول کا قول نہیں ہے اس پر تو وہ بدعت اچھی نہیں ہو سکتی، اللہ اس کے رسول سے دلیل ملنی چاہیے۔ ہاں صحابی نے کہا کہ تم بول رہے ہو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، بہت اچھی بات ہے لیکن اللہ کے رسول نے ہم کو یہ طریقہ نہیں سکھایا ہے، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا ہم کو نہیں سکھایا ہے، اپنی طرف سے آپ دین میں کوئی اچھی چیز ایجاد نہیں کر سکتے کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ بھیا کسی کو اچھا لگے کہ اذان کے بعد ہم لا الہ الا اللہ پر رک جاتے ہیں تو اس کو لگے چلو لا الہ الا اللہ پہ کیوں رکھنا، محمد رسول اللہ بھی آگے بڑھا دو، محمد رسول اللہ ہی تو پڑھ رہے ہیں، ایک کلمہ اور آگے بڑھا دو، بڑھا سکتے ہیں اذان میں ایک کلمہ آگے آپ بڑھا سکتے ہیں، محمد رسول اللہ آخر میں نہیں بڑھا سکتے، تو اذان میں کلمہ نہیں بڑھا سکتے تو دین میں ایک عید کیسے بڑھا سکتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، جہاں پہ رسول اللہ نے روکا وہیں پہ رک جانا ہے۔ ایک جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آ کر کے ان سے ایک صحابی نے بتایا کہ میں نے ایک مسجد میں ایک معاملہ یہ دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں جمع ہیں اور ہاتھ میں کنکڑیاں لیے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر آدمی ایک کنکڑی اٹھا کر کے کہتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ، تو سارے ایک ساتھ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر دوسرا کہتا ہے پڑھو اللہ اکبر تو سارے کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر وہ کہتا ہے پڑھو الحمدللہ تو سارے کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم نے تو یہ طریقہ کبھی نہیں پایا کہ مسجد میں اس طرح سے جماعت بنائی جائے اور سب کو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھایا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات پتہ چلی تو بڑے ٹینشن میں آ گئے، انہوں نے جو ہے وہ فوراً مسجد کا رخ کیا
اور مسجد کا رخ کر کے کہا، جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اس طرح سے حلقہ بنا کر کے ذکر کر رہے ہیں، اجتماعی ذکر، تو آپ نے ان سے کہا، عبداللہ ابن مسعود نے، کہ یہ لوگ اپنے گناہ شمار کرتے تو بہتر ہوتا، اور میں ضمانت لیتا ہوں کہ اگر یہ اپنے گناہ شمار کرتے تو ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے اور تم نے جو ہے گمراہی کا دروازہ کھول لیا۔ یہ پسند نہیں کیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے مسجد میں وہ جانا ہی چھوڑ دیا ان لوگوں کو سے ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے۔ تو یہ لوگ کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے تھے، یہ لوگ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، لیکن نہیں، آپ ذکر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نہیں کر سکتے۔ جیسا اللہ اس کے رسول نے بتایا ویسا ہی ذکر بھی کرنا ہے آپ کو۔ تھوڑا سا بھی یہاں بانی حضرت براء ابن عازب کی کتنی پیاری بات آتی ہے کہ وہ اپنے ایک تابعی کو، ایک شاگرد کو دعا سکھا رہے تھے، اللہ سونے کی دعا ہے بہت مشہور، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک۔ اس کے آخر میں دعا ہے آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ براء ابن عازب نے ان کو پڑھایا ونبیک الذی ارسلت، کہ میں ایمان لایا اس نبی پر جو تو نے بھیجا۔ تو جو تابعی شاگرد تھے انہوں نے کہا وہ رسولک الذی ارسلت، میں ایمان لایا اس رسول پر جس کو تو نے بھیجا ہے۔ حضرت براء ابن عازب نے فوراً ٹوک دیا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے ہم کو رسولی کا نہیں سکھایا ہے، ہم کو نبی کا سکھایا ہے۔ جیسا اللہ کے رسول نے سکھایا ویسا ہی پڑھنا ہے، اپنی طرف سے آپ چینج نہیں کر سکتے، جیسا رسول اللہ نے سکھایا ویسا ہی پڑھنا ہے۔ یہ دین ہے کہ ایک لفظ بھی آپ یہاں سے وہاں نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، تو ایک پوری دین میں ایک بدعت اور ایک عید کیسے ایجاد کر سکتے ہیں؟ جب نبی کا کو، حالانکہ نبی اور رسول میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، لیکن صحابی نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے نبی کا کہا تو تم کو نبی کا ہی کہنا ہے، رسول کا نہیں کہنا ہے۔ تو جب ایک لفظ تبدیل نہیں کیا جا سکتا تو عید کیسے بنائی جا سکتی ہے دین کے اندر؟ نہیں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ارے مولانا اتنا غلو کر رہے ہیں، آخر تو یہ نیکی کا ہی کام ہے، ہم عید میلاد میں کوئی گناہ کا کام تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو نعتیں ہی پڑھتے ہیں، ہم تو جو ہے کھیر ہی کھلاتے ہیں، اور ہم جلوس ہی تو نکال رہے ہیں، اور سیرت ہی کا تو بیان ہو رہا ہے۔ یہ فتنہ ہے، فتنہ ہے یہ۔ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اگر آپ کوئی کام کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ عید گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک غالباً حضرت علی سے بھی یہ بات مروی ہے اور بعض تابعین سے بھی یہ واقعہ منقول ہے۔ تو وہ عید گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور وہ نماز پڑھنے لگا، تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر کے اس کا بٹھا دیا اور کہا کہ تم عید گاہ میں کیوں نماز پڑھتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید گاہ میں سوائے عید کے کوئی نماز نہیں پڑھی، یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اے حضرت علی، میں نماز ہی تو پڑھ رہا تھا، کیا اللہ تعالیٰ مجھ کو نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، جیسے لوگ بولتے ہیں نا کہ سیرت ہی تو بیان ہو رہی، نعتیں ہی تو پڑھ رہے ہیں، جلوس ہی تو نکال رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو سیرت پڑھنے پر اور نعتیں پڑھنے پر عذاب دے گا؟ اس نے بھی کہا کیا ہم کو نماز پڑھنے پر عذاب ملے گا، نماز پڑھنے پر گناہ ملے گا؟ حضرت علی نے کہا نہیں، تم کو نماز پڑھنے پر گناہ نہیں ملے گا، وَلَٰكِن يُعَذِّبُكَ بِمُخَالِفَتِكَ بِسُنَّتِ نَبِيِّهِ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس لیے عذاب دے گا کیونکہ تم نے اس کے رسول کی سنت کی مخالفت کی ہے، اللہ اس لیے عذاب دے گا۔ نماز پڑھ رہے ہو، رسول اللہ کے طریقے کے خلاف نماز پڑھو گے تو رسول اللہ کے طریقے کے خلاف نماز پڑھنے پر تم کو عذاب دیا جائے گا۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہو، 2 کی جگہ 3 سجدہ کر دے تو ایک سجدہ ہی تو زیادہ کیا ہے، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی اگر ایک رکعت میں 3 سجدہ کر دیا تو۔ جب نماز کے اندر 2 سجدے ہیں تو تیسرا سجدہ آپ نہیں کر سکتے، تو دین کے اندر 2 عیدیں تو تیسری عید کیسے آپ منا سکتے ہیں؟ جب نماز کے اندر 2 سجدے ہیں، آپ ایک تیسرا سجدہ نہیں کر سکتے، تو جب دین کے اندر 2 ہی عیدیں ہیں تو آپ تیسری عید کیسے ایجاد کر سکتے ہیں؟ بہت افسوس ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کو کہ ایسی واضح گمراہی کی بات نہیں سمجھ پاتے کہ کتنی بڑی گمراہی ہے دین کے اندر۔ آپ اپنی مرضی سے، یہ ہمارے دین کی ایجاد نہیں، ہمارے دین کے اندر یہ بدعت جو ہے، یہ میں نے بتایا نا کہ یہ تو اولاً یہ جو ہے
کافروں کی مشابہت ہے. اور ہمارے دین میں، اسلام میں، اس بدعت کو ایجاد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ روافض، شیعہ حضرات. اس دین کے اندر اسلام کے نام پر سب سے پہلے جس شخص نے اور جن لوگوں نے عید میلاد منائی وہ کون لوگ تھے؟ وہ شیعہ حضرات تھے. وہ روافض تھے جنہوں نے اس بدعت کی ایجاد کی ہے. اور روافض میں بھی کون سے روافض؟ جو بدترین قسم کے شیعہ ہیں، جن کو فاطمی شیعہ کہا جاتا ہے، جو نعوذ باللہ حضرت علی کی الوہیت تک کے قائل ہیں. وہ فاطمی لوگ جن کو صلاح الدین یوسف نے پھر مصر سے بھگایا اور پھر مسلمانوں کی حکومت مصر پر قائم کی. اور ان شیعوں کا جو گندے قسم کے غلیظ شیعہ، یعنی جن کے کافر ہونے پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، جو فاطمی خلافت یا فاطمی جو ہے حکومت تھی شیعوں کی، ان لوگوں نے سب سے پہلے یہ بدعت ایجاد کی. کون سی بدعت؟ عید میلاد کی بدعت. اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے، سب سے اہم ترین تو جو امام سیوطی کا حوالہ ہے، کیونکہ وہ حضرات جو میلاد مناتے ہیں وہ امام سیوطی کا حوالہ بہت لے کر کے آتے ہیں، تو امام سیوطی نے بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ سب سے پہلے جو بدعت ایجاد کی، جیسے اس میں سب سے مشہور ایک کتاب ہے المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 490 پر ایک بہت مشہور امت کے علماء میں سے ہیں علامہ تقی الدین احمد ابن علی مقریزی. وہ کہتے ہیں کان للخلفاء الفاطمیین فی طول السنہ اعیاد، کہ جو فاطمی خلفاء ہوتے تھے، جو بہت غلیظ قسم کے گمراہ لوگ تھے، وہ ہر سال میں کئی عیدیں مناتے تھے. وہ جو ہے سال کی شروعات میں نئے سال کا جشن مناتے تھے اور عاشورہ کا عید مناتے تھے. وہ مولد النبی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے تھے. وہ مولد علی ابن ابی طالب، علی ابن طالب کی میلاد مناتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ مولد فاطمۃ الزہرا، حضرت فاطمہ زہرا کا بھی میلاد مناتے تھے. وہ مولد الحسن، وہ مولد الحسین، وہ مولد الخلیفہ الحادی، اور وہ حضرت حسن کا بھی میلاد مناتے تھے، حضرت حسین کی بھی میلاد مناتے تھے، اور جو ان کا خلیفہ حاضر ہوتا تھا اس کی بھی میلاد مناتے تھے. یہ ان فاطمیوں کی ایجاد ہے. ان لوگوں نے اس دین کے اندر اس کو ایجاد کیا. یہ بدترین قسم کے کافر اور مشرک لوگ تھے. یہ دین میں سب سے پہلے عید میلاد جو ہے انہی فاطمیوں نے، شیعوں نے ایجاد کی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے، یہ شیعوں کا ایجاد کیا ہوا دین ہے. اس لیے ہم نہیں مناتے، کیونکہ ہم تو بھائی صحابہ کے دین پہ چلنے والے ہیں نا. ہم اگر اہل حدیثوں کی دعوت کا خلاصہ پوچھا جائے کہ اہل حدیثوں کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس کے ماننے والے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہے وہ ہدایت کا معیار قرار دیا ہے کہ ہدایت پر کون لوگ ہیں. اگر آپ کو دیکھنا ہو تو تم دیکھو کہ صحابہ کے دین پر کون لوگ ہیں. ہم سے کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسا ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے تھے تو یہ ہدایت پر ہیں. ہم کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ امت جب بہت سارے فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور تم کو یہ معلوم کرنا ہو کہ سب سے ہدایت یافتہ فرقہ کون سا ہے، تو تم یہ دیکھنا کہ صحابہ کے طریقے پہ کون لوگ ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فرقہ ہے جو نجات پائے گا، تو اللہ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طریقے پہ چلنے والے ہیں. صحابہ جس دین پر عمل کر کے جنت میں چلے گئے، انشاءاللہ ہم بھی اس دین پر عمل کر کے جنت میں چلے جائیں گے. اگر صحابہ نے عید میلاد نہیں منایا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے تو ہم عید میلاد نہ منائیں اور ہم جہنم میں جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم صحابہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، اور صحابہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے والے تھے. صحابہ میں کے زمانے میں عید میلاد کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا. اب ہم جو ہے کیونکہ وقت ذرا سا کم ہے تو ہم ایک دلائل دیکھ لیتے ہیں جو عام طور پہ عید میلاد منانے والے جو ہے اپنے جواز میں دیتے ہیں. ایک بہت مشہور حدیث جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے صحیح بخاری کے حوالے سے. اس میں یہ بات ہے کہ ابو لہب جو ہے وہ ان کی ایک ابو لہب کی جو ہے ایک باندی تھی، اور وہ باندی جو ہے، میں پہلے اس روایت کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتا ہوں ترجمے کے ساتھ.
اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے استدلال کو بھی بتاتا ہوں اور یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ استدلال غلط کیوں ہے. ابو لہب کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ابو لہب جو ہے اس کی ایک باندی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اس نے اس باندی کو کیونکہ آزاد کر دیا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کو جہنم میں ذرا سی تخفیف دے دی. ایک منٹ، ہاں میں وہ حدیث ذرا سا اس کے الفاظ آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دوں تاکہ کوئی آپ لوگوں کے سامنے شبہ نہ رہ جائے. میں نے وہ حدیث لکھی بھی ہے یہاں پر، ذرا سا ہاں. یہ کہا جاتا ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے کسی رشتہ دار نے اس کو بہت بری حالت میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے. تو ابو لہب نے کہا کہ تم سے جدا آ کر کے میں نے کوئی راحت نہیں پائی سوائے اس کے کہ مجھے پیر کے دن انگوٹھے سے اور شہد کی انگلی کے بیچ سے کچھ کھانے پینے کو مل جاتا ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ شہد یا دودھ مل جاتا ہے، اور کیوں مل جاتا ہے؟ وہ اس لیے مل جاتا ہے کیونکہ میں نے جو ہے اپنی ایک باندی کو جس کا نام سویبہ تھا اس کو میں نے آزاد کر دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت. یہ ایک جو ہے دلیل دی جاتی ہے عید میلاد منانے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے کیونکہ آزاد کر دیا تھا اپنی ایک باندی کو، اس لیے پیر کے دن اس کو اپنی دائیں انگلی سے اور اپنے انگوٹھے سے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا ہے. دیکھیے اس کو کہتے ہیں، اس کو دلیل کہتے ہیں. عمل آپ کیا کر رہے ہیں؟ عمل آپ یہ کر رہے ہیں کہ سال کے ایک متعین تاریخ میں آپ عید منا رہے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس متعین تاریخ میں عید منانے کا ثبوت ہم کو آپ دیجیے. آپ دلیل کہاں سے لے کر کے آ رہے ہیں؟ نہ رسول اللہ سے آپ کو دلیل ملی، نہ اللہ سے آپ کو دلیل ملی، نہ صحابہ سے آپ کو دلیل ملی. دلیل آپ کو کہاں سے ملی؟ ابو لہب سے ملی. اور ابو لہب سے بھی کیا دلیل ملی؟ ابو لہب سے بھی دلیل یہ نہیں ملی کہ وہ بھی کوئی جو ہے ہر 12 ربیع الاول کو عید مناتا تھا. دلیل یہ ملی کہ ابو لہب کے کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا تھا. اولاً تو یہ کون سا رشتہ دار تھا جس نے خواب میں دیکھا تھا؟ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ خواب تو مسلمان بھی دیکھ لے تو حجت نہیں ہوتا ہے، کافر کا خواب کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ بہت امکان ہے کہ اس کا رشتہ دار جو ہے وہ کوئی کافر رہا ہو. تو دین میں تو ایمان والے کا بھی خواب دلیل نہیں ہوتا، دلیل قرآن و حدیث ہوتی ہے. ٹھیک ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو کوئی اچھا خواب بشارت کے طور پہ دکھا دیتا ہے، لیکن خواب سے آپ کسی حلال چیز کو حرام اور کسی حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتے، کسی نیکی کے کام کو روک نہیں سکتے، اور کوئی کام اپنے طور پہ آپ ایجاد نہیں کر سکتے. مسلمان بھی دیکھ لے تو یہ تو پتہ نہیں ابو لہب کا کون سا رشتہ دار ہے، وہ رشتہ دار سچا تھا یا جھوٹا تھا جس نے ابو لہب کو خواب میں دیکھ لیا. کوئی چیز اس کے بارے میں موجود نہیں ہے. اس کے خواب کو دین میں کیسے دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہ ابو لہب بھی جو خواب دیکھا اس میں یہ کہ اس کو پیر کے دن کچھ کھلا دیا جاتا ہے. اس نے بھی 12 ربیع الاول کا اور سال میں ایک دن خوشی منانے کا، اس کے اندر بھی کوئی ذکر موجود نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ مجھ کو یاد آ جاتا ہے علامہ صاحب ظہیر نے اس دلیل پر جو شعر پڑھی کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. پورے قرآن و سنت میں تو آپ کو کوئی دلیل نہیں ملی. دلیل کہاں ملی؟ کہ ابو لہب کے ایک رشتہ دار نے خواب میں دیکھا تھا. حالانکہ دین کے اعتبار سے تو یہ بات بھی غلط ہے کہ ابو لہب جو ہے اس کو کوئی تخفیف ملے، کیونکہ کافر بندے کا کوئی نیک عمل بھی وہ کر لے تو بھی اس کی نیکی اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوتی. دین کے اندر تو یہ ہے، دین کے اندر کافر کوئی عمل کر لے، کتنی بھی نیکی کا عمل کر لے، اگر وہ ایمان نہیں لے کر کے آئے تو اس کی نیکی اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی. تو اگر مان بھی لیا جائے کہ ابو لہب نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا تو اس باندی کو آزاد کرنے پر اس کو کوئی نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ کافر تھا، اور کافر کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. اور کہا جاتا ہے کہ اس کو انگلی سے چٹایا گیا، تو بھائی قرآن مجید تو کہتا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. تبت یدا ابی لہب، تو وہ انگلی سے کیسے چاٹے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گیا وہ. اور یہ بات بھی غلط ہے کہ ابو لہب نے جو ہے وہ اپنی باندی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آزاد کیا تھا، بلکہ صحیح روایات سے جو دوسری روایات ہیں اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے
50 سال بعد ابو لہب نے سویبیہ کو آزاد کیا تھا. حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب استیعاب میں لکھا ہے حضرت سویبیہ کے بارے میں، وَاعْتَقَهَا ابو لہب بعد ما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر گئے اس کے بعد ابو لہب نے اپنی باندھی سویبیہ کو آزاد کیا تھا. تو یہ روایت تو کسی بھی طور پہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی ہے کہ آپ عید میلاد منائیں. نہ اس قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ حدیث میں ذکر ہے. ابو لہب کے کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا، اس کا بھی ذکر نہیں ہو سکتا ہے. وہ جھوٹا انسان رہا، اس نے جھوٹا خواب بیان کر دیا ہو. وہ سچا انسان بھی رہا ہو تو اس کا خواب دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ دین کے اندر خواب دلیل نہیں ہے. اور ابو لہب تو کافر ہے، اس کی کوئی نیکی اس کو قبول بھی اللہ رب العالمین کیا نہیں ہے. اور ابو لہب بھی جو خواب میں دیکھا اس میں 12 ربیع الاول کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے جو ہے جنم دن منانے کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو کسی بھی اعتبار سے یہ واقعہ ثابت بھی ہو جائے تو اس سے عید میلاد کی کوئی دلیل نہیں ملتی. بعض لوگ عید میلاد کی ایک بڑی سی دلیل لے کر کے آتے ہیں اپنے نظام میں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو ہے ایک آیت کے اندر فرمایا کہ، ایک منٹ وہ آیت بھی میں آپ لوگوں کے سامنے الفاظ کے ساتھ پڑھ دوں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اس آیت کے اندر کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رسول کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے اور تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کی شفا یعنی قرآن مجید آ گیا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت آ گئی ہے اور ایمان والوں کی طرف سے رحمت آ گئی ہے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ لوگ خوش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر آ گئی ہے. اس سے دلیل لی جاتی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خوش ہونے کا حکم دیا ہے تو ہم خوشی منانے کے لیے ہی تو 12 ربیع الاول کو عید میلاد مناتے ہیں. تو بھائی اس میں مغالطہ یہ ہے کہ خوش ہو جانا اور خوشی منانا دو الگ الگ چیزیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کی ہدایت پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہے اس پر تم خوش ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک دن خوشی منانے کا حکم اس آیت کے اندر نہیں دیا ہے. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 ہے، اس میں اللہ نے کہا خوش ہو جاؤ، یہ نہیں کہا خوشی مناؤ. خوش ہو جانا اور خوشی منانا دو الگ الگ چیزیں ہیں. دین میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، تو کیا سال میں بس ایک مرتبہ خوش ہونا ہے؟ ایمان والے بندے کو تو ہر لمحہ خوش ہونا چاہیے کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت اور خوشبختی نصیب ہوئی. ایمان والے کو تو ہر لمحہ خوشی کا ہونا چاہیے. اور بہت ہی جو ہے کمبخت ہوگا اور بے سعادت ہوگا وہ انسان جس کو روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہ آتی ہو اور اس کو خوشی نہ ہوتی ہو اپنے ایمان پر. تو روزانہ خوش ہوئیے آپ. ہم یعنی دلیل ہم نے کس بات کی مانگی ہے؟ 12 ربیع الاول کو سال میں ایک دن خوشی منانے کی دلیل مانگی ہے. باقی خوش ہونے کی بات ہے تو آپ روزانہ خوش ہوئیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوش ہونے سے تھوڑی نہ روکا ہے. آپ کبھی بھی، جیسے غم کا معاملہ ہوتا ہے کہ مسلمان کبھی بھی غمگین ہو سکتا ہے، غم اس کو لاحق ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے، لیکن غم منا نہیں سکتا. وہ غم منانے کا اجازت نہیں ہے کہ آپ سال میں ایک مرتبہ برسی منائیں اور غم منائیں کسی کے جانے کا. تو خوش ہو جانا اور خوشی منانا دو الگ الگ چیزیں ہیں. قرآن مجید میں خوش ہو جانے کی دلیل ہے، خوشی منانے کی دلیل نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی نعمتیں، یا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی جو نعمت ہے اس کو بیان کرو. اس کو عید میلاد کی دلیل کے طور پہ لے کے آتے ہیں. بھائی اپنے رب کی نعمت بیان کرو، آپ روزانہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بیان کریں. کون اس بات سے روکتا ہے؟ اللہ نے قرآن دیا، اللہ تعالیٰ نے رسول اتارا اپنا، اللہ نے رسول بھیجا اپنا، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا روز ذکر کریے. اس سے تو ہم نہیں روکتے، ہم اس بات سے نہیں روکتے کہ آپ خوش ہو جائیے. ہم اس بات سے روکتے ہیں کہ ایک عید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بتا کر کے قوم والوں کے لیے بھیجتا ہے کہ پوری قوم کی یہ عید ہے. کیا رسول اللہ نے 12، جیسے ہم عید الفطر مناتے ہیں کس کے بولنے پر مناتے ہیں؟ یہ عید کی تاریخ کس نے طے کی؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ رمضان جب ختم ہو جائے اور شوال کا پہلا دن ہے وہ عید کا دن ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عید الاضحیٰ کی تاریخ
10 ذوالحجہ کی تاریخ ہوگی. کوئی عام دلیل سے تو ہم استدلال نہیں کرتے. جیسا جو ٹائم عبادتوں کا ٹائم بھی اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے نا. نماز کا ٹائم، فجر کی نماز کب پڑھنا ہے، ظہر کی کب پڑھنا ہے، عصر کی کب پڑھنا ہے، مغرب کی کب پڑھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کی ہوئی ہے. تو عبادت اپنی مرضی سے آپ اس کا ٹائم نہیں طے کر سکتے. ایسے ہی عید کا معاملہ، عید بھی ایک عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، جیسے روزہ ایک عبادت ہے. آپ کی مرضی نہیں چلتی نا کہ اس سال لاک ڈاؤن تھا تو رمضان میں روزہ رکھنے کے بجائے آپ جو ہے وہ شوال میں یا سفر میں روزہ رکھ لیں. عبادتوں کا وقت اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول نے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو پیدائش کی عید منانا ہے؟ کیا اللہ اس کے رسول نے کہیں بتایا ہے؟ تو ہم دلیل مانگ رہے ہیں عید منانے کی، آپ دلیل دے رہے ہیں خوش ہونے کی. بھائی خوش تو آپ کو سال بھر ہونا ہے، ہر لمحہ ہونا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہماری طرف اور ہم کو ایمان لانے کی سعادت نصیب فرمائی. لیکن خوش ہو جانے کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خاص طور پہ سال میں ایک مرتبہ عید منائیں. تو یہ جو ایسی دلیلیں دی جاتی ہیں، ابو لہب سے دلیل دی جا رہی کہ اس کے رشتہ دار نے خواب میں دیکھا تھا کہ پیر کے دن اس کو کچھ کھلایا جا رہا ہے، تو پیر کے دن کھلانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. بعض لوگ یہ بھی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. تو بھائی پیر کے دن روزہ رکھتے تھے تو پیر کے دن روزہ رکھیے. ہم دلیل مانگ رہے ہیں 12 ربیع الاول کو عید منانے کی، آپ دلیل دے رہے ہیں پیر کے دن روزہ رکھنے کی. تو پیر کے دن روزہ رکھنا عید منانے کی دلیل کیسے بن جائے گا؟ مسئلہ کر آپ کیا رہے ہیں اور دلیل کس چیز کی دے رہے ہیں؟ کر آپ یہ رہے ہیں کہ آپ 12 ربیع الاول کو عید منا رہے ہیں اور دلیل دے رہے ہیں پیر کے دن روزہ رکھنے کی. تو بھائی پیر کے دن روزہ رکھنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسی دن میری پیدائش ہوئی، اسی دن مجھ کو میری بعثت کی گئی. وہ بھی صرف پیدائش کے وقت کی وجہ سے نہیں رکھتے تھے، اللہ کی بعثت کی وجہ سے بھی رکھتے تھے. تو اگر روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھیے نا، جو اللہ کے رسول نے کہا وہ کریے. کتنے عید میلاد کا جلوس منانے والے جو پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ جس چیز کا ثبوت ہے وہ تو آپ نہیں کریں گے، اور جس چیز کا ثبوت نہیں ہے وہ آپ دلیل بلا وجہ اس کو کھینچ تان کر کے اس کی دلیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو ابو لہب کی دلیل اور پیر کے دن روزہ رکھنے کی دلیل اور ایمان سے خوش ہو جانے کی دلیلیں دی جاتی ہیں، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ان حضرات کے پاس 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن سال میں ایک مرتبہ عید منانے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ بدعت ہے، یہ دین میں ملاوٹ ہے، اور دین میں ملاوٹ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالی ہم کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال آج ذرا سا باتیں لمبی ہو گئیں. اللہ تعالی ہم سب کو، کیونکہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے عید کے نام پر وہ خرافات ہمارے علاقوں میں ہوتی ہیں جس سے ہمارا دین بدنام ہوتا ہے. کہ ڈی جے بج رہے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں. یہ تو اصلی عید میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کی اجازت نہیں دی ہے. جو واقعی عیدیں اس میں بھی عید بنانے کا مسلمانوں کا طریقہ بہت سادگی کا ہے کہ وہ 2 رکعت جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہاں عید میلاد یہ کون سی عید ہے بھائی؟ بغیر نماز والی عید. اور بلکہ اب تو ہمیں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے عید میلاد کی نماز بھی ایجاد کر لی ہے. بعض حضرات جو ہے وہ کیک بھی کاٹ رہے ہیں عید میلاد کا. اللہ رب العالمین رحم کرے. یہ دین کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہے، اور اللہ رب العالمین کتنا صبر کرنے والا ہے. یہ لوگ یہ اللہ کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول ایسے لوگوں سے نفرت کریں گے قیامت کے دن. حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، وہ مسلمانوں کی طرح ان کے ہاتھ پیر اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. وہ جب حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے تاکہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پیے، تو فرشتے ان کو روک لیں گے. تو اللہ کے رسول پہچان جائیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں. کہیں گے کہ ان کو آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں. تو فرشتے کہیں گے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. اللہ کے رسول کہیں گے سوکن لمن غیر آبادی، دور کرو ان لوگوں کو مجھ سے، دور کرو جنہوں نے میرے بعد دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جائیں گے، ایسے لوگوں کو بھگا دیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو تبدیل کر دیا. نئی نماز ایجاد کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. کیک کاٹے جا رہے ہیں عید میلاد النبی کے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. دیکھ کر کے تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے سادے سے دین کو کیسے ملاوٹیں کر کر کے اس کو جو ہے تبدیل کر دیا گیا ہے. بالکل اس کی اصلی شکل بدل دی گئی ہے. آج بہت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس دین کی طرف لوٹیں جو اللہ تعالیٰ کا آسمان سے اتارا ہوا دین تھا. اور ایک آخری واقعہ امام مالک کا بتا کر کے میں بات ختم کروں گا. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ احرام لوگ جو ہے وہ
ذوالحلیفہ کے مقام سے ابیار علی سے احرام باندھ کر کے نکلتے ہیں. مدینہ کے لوگوں کا میقات وہ ہے. میں سوچ رہا ہوں اللہ کے نبی کی قبر سے ہی احرام باندھ کر کے جاؤں. اس کو لگا یہ بہت اچھا کام ہوگا, مسجد نبوی اتنی مبارک جگہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ہے, اتنی اچھی جگہ سے میں احرام باندھ کر کے جاؤں. امام مالک نے کہا نہیں, تم احرام وہاں سے باندھو گے جہاں سے اللہ کے رسول نے بتایا ذوالحلیفہ کا مقام, وہاں سے احرام باندھ ہے, تو ورنہ تم فتنے کی شکار ہو جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ اس میں فتنے کی کیا بات ہے, اس میں فتنے کی کیا بات ہے, اگر میں تھوڑا چند میلوں پہلے احرام باندھ لو, تلبیہ پکاروں, تو اس میں فتنے کی کون سی بات ہے. تو حضرت امام مالک نے بڑی خوبصورت بات کہی, اور ہر بدعت پر امام مالک کی یہ بات صادق آتی ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَرَى أَنَّكَ سَبَقْتَ إِلَى فَضِيلَةٍ قَصَّرَ عَنْهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر کے اور گمراہی کی بات کیا ہو سکتی ہے, فتنے کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک چیز کی فضیلت تم کو پتا چل گئی اور اللہ کے رسول کو نہیں پتا. اس سے بڑھ کے اور کیا گمراہی ہو سکتی ہے. ہر بدعت پر یہ قول صادق آتا ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہو سکتا ہے کہ عید میلاد منانا ثواب کا کام تھا, رسول اللہ کو نہیں پتا تھا, تم کو پتا چل گیا. کیسے پتا چلا تم کو؟ کیا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے اپنے رسول کو نہیں بتایا تو یہ بھی گمراہی ہے, اور اگر تم یہ کہتے ہو رسول اللہ کو پتا تھا, رسول اللہ نے امت کو نہیں بتایا تو یہ بھی گمراہی ہے. تم کو کس نے بتا دیا پھر؟ نہ اللہ نے اپنے رسول کو بتایا, نہ رسول نے صحابہ کو بتایا, تم کو کس نے بتا دیا کہ یہ ثواب کا کام ہے اور اس دن ابلیس کے علاوہ ساری دنیا والے خوشیاں مناتے ہیں؟ ہاں, تو انہوں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.